دفعہ کی بات ہے کہ ہندوستان میں ایک ہندو رہتا تھا اور وہ ہندو سال ہر سال جس نے بتوں کی پوجا کی، سال ہر سال جس نے مورتیوں کی پوجا کی، بے جان مورتیوں کو اپنا خدا مانتا رہا، ایک مرتبہ زمانے کی ستم ظریفوں نے اسے ایک مشکل میں الجھا دیا۔ اس پر ایک مصیبت آن پڑی، ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب وہ آفتوں میں الجھ گیا۔ اس نے مشکل حل کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ بہت کام کیے کہ کاش میری پریشانیاں دور ہو جائیں، میری تکالیف دور ہو جائیں، مگر اس کی پریشانیاں دور نہ ہوں۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سال ہر سال جس بت کی پرستش میں نے اپنی پوری عمر جس بتوں کی پوجا میں گزار دی، میں نے اپنی ساری زندگی جن بتوں کی پوجا میں گزار دی، ان کی عبادت کرتا رہا، اس سے اپنی مراد تو مانگوں، ان سے کچھ مانگ تو لوں۔ اس نے بت کے سامنے اپنی مشکل بیان کی۔ جب مشکل کا وقت تھا، اس نے سوچا کہ میں نے اتنے وقت تک جو ان کی پوجا کی ہے، آج ان سے مانگنے کا وقت ہے۔ وہ بت کے سامنے گیا، بت کے سامنے جا کر کہنے لگا، اے میرے معبود، اے میرے خدا، میں نے زندگی بھر تیری عبادت کی، اپنی پوری زندگی تیری عبادت میں گزار دی، اپنا پورا وقت تیری عبادت میں گزار دیا۔ اب میں تم سے اپنی مراد چاہتا ہوں کہ مجھ پہ جو مشکل آئی ہوئی ہے، جو پریشان ہوئی ہے، جو میں پریشان ہوں، میری پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ لیکن وہ آخری بت تھا، وہ سنتا کیسا؟ یہ وہ پتھر ہے کہ جو نہ اپنی مدد خود کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کسی کو مرادیں پوری کر سکتا ہے، بھلا اس کو خدا کیوں مان لے؟ اب وہ انسان اس بت کے سامنے لگاتار روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، لیکن بت میں جان ہو تبھی تو بولے نا، بت میں جان ہو تبھی تو سنے نا۔ سن بھی کیسے سکتا تھا جبکہ خود تراشیدہ پتھر، اسے تو خود کاٹ کر بنایا گیا تھا، اس کی جو شکل بنائی تھی خود انسانوں نے بنائی تھی، وہ کیسے سن سکتا ہے؟ آخر کیا ہوا؟ وہ شخص بت سے نا امید ہو گیا، ناراض ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ مسلمان ایک خدا کو مانتا ہے، مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مسلمان صرف اللہ ہی کو اپنا معبود مانتے ہیں، اسی سے اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی تمام مرادیں پاتے ہیں۔ کیوں نہ میں بھی ایک دفعہ اللہ سے مانگ کر دیکھوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی ڈالنا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا لگا دیتا ہے کہ انسان خود بخود رب کی طرف بڑھتا ہے۔ اب جب بتوں سے مانگتے ناراض ہو گئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہیں مسلمانوں کی طرح ایک دفعہ میں بھی اللہ سے مانگوں، میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں حاصل کروں۔ چنانچہ اس نے نگاہ شرمشار آسمان کی جانب اپنی نظر کو شرمندگی سے اوپر اٹھا کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے میرے خدا، اے وحدہ لا شریک، یا صمد، یا صمد، یا صمد۔ فضا میں کڑکا، بجلی چمک پڑی، بجلی کا نور پوری دنیا، پورے آسمان پر پھیل گیا اور ندا آئی، لبیک یا رب، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں موجود ہوں، اے میرے بندے میں تیری تمام دعاؤں قبول کرنے والا ہوں۔ جب اتنی آواز آئی کہ میرے بندے میں موجود ہوں، مانگ جو مانگتا ہے، جو تیری حاجت ہے پوری کروں گا، تو اتنا جب سننا تھا، فرشتوں نے خدا تعالیٰ کی یہ جب نظر شفقت دیکھی، جب فرشتوں نے دیکھا کہ میرے رب نے آج جو ہے کہ ایک اپنی شفقت بھری جو ہے کہ ندا ایک بندے کو دی ہے، تو وہ پوچھنے لگے کہ اے اللہ، یا مولا تعالیٰ، وہ تو مدتوں سے بتوں کی پوجا کرتا ہے، اے مولا، آج جس بندے کے لیے تو نے ندا دی، وہ تو اس کی تو زندگی گزر گئی کہ وہ بتوں کو پوجتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ میرے مولا،
مگر اس نے کوئی بات اس کی سنی نہیں، لیکن جب تمہیں ایک مرتبہ پکارا، جب ایک مرتبہ تیرا نام لیا یا سمد، تو میرے مولا تو نے شفقت بھرے انداز میں کہا کہ میرے بندے میں حاضر ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے میرے رب؟ آخر معاملہ کیا ہے کہ ایک گنہگار بندے کے ایک بار کہنے سے تو شفقت بھرے انداز میں کہے کہ میرے بندے میں حاضر ہوں۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں سن لو، اگر میں بھی ان بتوں کی طرح اپنے بندے کو جواب نہ دیتا تو پھر مجھ میں اور اس بت میں کیا فرق ہے؟ پھر ایک جھوٹے اور سچے خدا میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ جب میں بھی جواب نہ دیتا، میں بھی اپنے بندے کی نہ سنتا، تو پھر مجھ میں اور اس پتھر کی مورت میں کیا فرق ہو جاتا؟ جب اس شخص نے دیکھا کہ اس کے بار بار پکارنے سے اس کا جو خدا جسے وہ مانتا تھا، جو بت تھا، جو پتھر تھا، اس نے ایک نہیں سنی، لیکن جب ایک بار اپنی شرمندگی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کا مقدس نام یا سمجھ لیا، تو میرے رب کی طرف سے جب جواب دیکھا، بجلی کڑکتی ہوئی دیکھی، ندا کو سنا، تو سننے کے بعد فوراً کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان